الفاظ کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر الفاظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ خدمت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے۔ جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے تو سمجھ آیا کہ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یا تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یا تو پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر مارتے ہیں، یا تو ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اور لفظوں کے ہاتھ میں لحاظ کا اسلحہ تھما دیا جائے تو وہ خود کو چھلنی کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اپنے لفظوں کے بارے میں مخاطب ہو جائیں، انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لیں، کسی کے وجود کو سمیٹ دے گا یا کرچی کرچی بکھیر دے گا۔ محبت انسانی سماج کی بنیادی صفات میں سے ایک ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا میں ہر چیز محبت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ محبت آخر کیوں اور کیسے ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کبھی بھی بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا، اور ہر شخص کے پاس ایک ایسی اندرونی سوچ کی گہرائی میں چھپی ہوئی ایک محبت ضرور ہوتی ہے۔ انسان اگر محبت کے بغیر ہو تو انسان نہیں بلکہ ایک گرا ہوا پتھر ہے۔ زندگی میں بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو۔ دنیا کا ہر انسان اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اس کی تمام خواہش پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان جانتا ہے کہ ایک دن ہمیشہ کے لیے اسے دنیائے فانی سے چلے جانا ہے، اور اس کا سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اس لیے اس کی اپنی ضرورت ان خواہش پورا کرنا چاہیے جس سے اسے دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی سرخور ہو۔ بہت سے انسان دن رات ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب کے دن پھرتے ہیں، اس لیے برا وقت گزرنے اور اچھا وقت آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اچھا وقت ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کیونکہ وہ سب بغیر جدوجہد کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کا توبہ کر لو، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کا توبہ کر لے، یہاں تک سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ بہت سے انسان دن رات ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب کے دن پھرتے ہیں، اس لیے برا وقت گزرنے اور اچھا وقت آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اچھا وقت ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کیونکہ وہ سب بغیر جدوجہد کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخور تھا۔ ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کرتی تھی، ان کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا اور فرمایا، وہ عورت دکھائی نہیں دیتی؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ وہی تھی، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی۔ گویا لوگوں نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو مجھے ان کی قبر بتا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھی۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخور تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار عادتیں جس کسی میں ہو وہ خالی منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو نفاق ہی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ جب اسے امانت بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، کسی کا اعتبار نہ توڑیں، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کا نقش ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔
रमजान में एक कुरान कैसे मुकम्मल कर सकते हैं? कुरान पाक में कुल 600 सफ़ात होते हैं। अगर 600 सफ़ात को 30 दिनों में तकसीम करें तो एक दिन में 20 सफ़े होते हैं। अगर इन 20 सफ़ात को 5 नमाजों में तकसीम करें तो एक नमाज में 4 सफ़े होते हैं। अगर हम हर नमाज के पहले या बाद में 4 सफ़े पढ़ लें तो आसानी से एक कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह।